السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اچھی بات کہ روح کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جب کافر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا روح من امر ربی، ان سے کہہ دو کہ روح اللہ کا حکم ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں تھوڑا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور خود قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان پاک ہے کہ قرآن پاک کو کالے کالے حرف نہ سمجھو، یہ اللہ کا نور ہے۔ روح اللہ کا حکم ہے، وہ بھی اللہ کا نور ہے، اللہ کے نور سے ہی پیدا ہوئی ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نور ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نور و کتاب مبین، میں نے آپ کے پاس اپنی روشن کتاب اور اپنا نور بھیجا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب غور کرتے جائیں، سمجھ آ جائے جب بھی ٹھیک، نہ سمجھ آئے جب بھی ٹھیک، تو اس میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ چیزیں ایسے آرام سے سمجھ نہیں آتی، بہت باریک لطیف چیزیں ہیں، لطیف بیان ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس کے بارے میں دیکھیں، اب تینوں جو ہیں ان کا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا گہرا ہے کہ وہ روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا نور ہے۔ اور نور ایمان کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا نور ہے۔ اب ان چاروں چیزوں کے بارے میں غور سے دیکھیں کہ پھر جب اللہ کا کلام یعنی اللہ کا نور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتا تھا تو آپ پر کیا کیفیت طاری ہوتی تھی، اس نور کا کیا اثر تھا کہ آپ کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، جس طرح پہلی وحی میں آپ نے اس کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ تو اسی طرح میرا بھائی اس کے بارے میں غور کرنے سے، اور نور ایمان بھی جب مرید کوئی شخص ہوتا ہے مرشد کامل سے، تو اس کا مقصد بھی ہوتا ہے نور ایمان حاصل کرنا، اور وہ اللہ کا نور جب کامل مرشد مرید کے قلم میں اپنی قوت ارادی سے منتقل کرتا ہے تو اس کا اثر بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا اثر ہوتا تھا، اور اسی طرح اس کو محسوس ہوتا ہے۔ تو اس طرح اب ان چیزوں کی پہچان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب اس پر غور کریں کہ دیکھیں پہچاننا کیا ہے، اپنے آپ کو کیسے پہچاننا ہے کہ میں کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ جس طرح بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا تو پھر یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا، کہ جب یہ کائنات نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ ہی اللہ تھا، ذات ہی ذات تھی، تو یہ سب کچھ پھر کہاں سے آ گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح اپنے نور سے نور علیحدہ کرتے ہیں تو اس پر جو ارادہ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسن تقویم، کہ میں نے انسان کی بہترین تکمیل کی، اور پھر اسفل سافلین، پھر اس کو نیچے سے نیچا کر دیا۔ کیسے کر دیا نیچے سے نیچا؟ کہ اس کے ساتھ نفس لگا دیا، نفسانی حجاب 70,000 حجاب اس روح پر آ گئے، اور اس طرح پھر یہ نیچے سے نیچا ہو گیا، یہ خواہشات اس کے ساتھ لگ گئیں۔ اب ان کو دور کرے گا، کیسے دور کرے گا؟ مجاہدہ نفس کرنے سے، پیر و مرشد اختیار کر کے
ان کی توجہ سے، ان کی مدد سے، ان کے فیض و کرم سے، نفس کے ساتھ جہاد کرنے سے، اس کی خواہشات سے جب جان چھڑا لے گا تو پھر روح جو ہے یہ پھر آسان تکمیل، آسان تقویم کی طرف آ جائے گی، اسفل سافلین سے۔ پھر جب آسان تقویم ہو جائے گا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کے مطابق اپنے آپ کو پہچان لے گا۔ من عرف نفسہ ہو فقد عرف ربہ ہو، تو پھر رب کو بھی پہچان لے گا کہ یہ روح جو ہے یہ بھی اسی نور سے علیحدہ ہوئی تھی۔ تو اب جاننا اس چیز کا بہت ضروری ہے کہ اللہ کا نور، اللہ کا کلام، اللہ کا حکم اور اللہ، کیا یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں؟ اللہ کا نور جو ہے وہ اللہ سے علیحدہ کوئی چیز ہے؟ جس طرح کئی بزرگوں کے بارے میں ان کے خطاب ہیں، جیسے داتا صاحب قدس اللہ سر العزیز کے بارے میں ہے، مظہر نور خدا، اللہ تعالیٰ کا ظاہر نور۔ تو پھر اب اللہ کا ظاہر نور جو ہے وہ کیا ہے؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو طور پر دیکھ رہے تھے کہ درخت سے نور جھڑ رہا تھا، آپ روشنی سمجھ کر وہاں جب پہنچے تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ تو میرا رب ہے، اور اس سے آواز آئی درخت سے، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، ادب کرو، جوتے اتار کر آگے آؤ۔ آپ دیکھیں اللہ اور اللہ کا نور جھڑ رہا تھا تو کیا وہ اللہ نہیں تھا؟ تو وہ اللہ کی ذات تھی نا، اس کا اظہار اس طرح ہو رہا تھا۔ اب اسی طرح اظہار کسی بھی صورت میں ہو تو وہ ہوتا تو خود ذات ہے۔ جیسے کہتے ہیں جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، ذات ہی ذات تھی، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ اب آگے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، میں نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ یعنی جب یہ کائنات کچھ بھی نہیں تھی تو صرف ذات تھی، اب ذات سے یہ سب اظہار جو کچھ بھی ہوا یہ سب ذات سے ہی علیحدہ ہوئے، ذات ہی تھی، اب ڈبویا نہیں۔ ڈبویا انہوں نے اس چیز کو کہا کہ اب اس کے ساتھ نفس لگا دیا، نفسانی 70,000 حجاب اس کے اوپر آ گئے، خواہشات لگ گئیں، اب ان کو دور کرنا جو ہے یہ مصیبت اس کے گلے میں پڑ گئی۔ جب یہ سب کچھ اپنے آپ سے دور کرے گا پھر روح کی آنکھیں کھل جائیں گی، تو پھر آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے کہ میں کیا ہوں۔ جب اپنے آپ کو پہچان لیں گے تو اللہ کو پہچان لیں گے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اپنے آپ کو جب پہچان لیا تو اپنے آپ کو پہچاننا یہی ہے کہ میں کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میں کیا تھا، میری اصلیت کیا ہے۔ تو اصلیت تو سب کی وہی ہے جو بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا تو پھر یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ سب کچھ اسی میں سے علیحدہ ہوا ہے۔ جیسے دیکھیں اب سمندر ہے، پانی ہی پانی ہے، حد نظر تک پانی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اب اس میں سے ایک قطرہ لے لیں تو وہ قطرہ بھی تو پانی ہے۔ اب قطرہ اگر جیسے کہتے ہیں فنائیت، اب قطرے کو پھر سمندر میں ڈال دیں تو وہ قطرہ تو کہے گا نا میں سمندر ہوں، کیونکہ وہ ہے ہی، اس کی اصلیت پانی ہے، سمندر کی اصلیت بھی پانی ہے۔ تو اسی طرح روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سب ارواح جو ہیں اپنے نور سے، اپنے حکم سے پیدا کی، اپنے نور سے، اپنے حکم سے، اس کو بول دیا یہ میرا حکم ہے، اور قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح نور ایمان اللہ کا نور ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا نور ہیں، اور بزرگوں کے کتنے بزرگوں کے یہ خطاب ہیں، مظہر نور خدا، اللہ کا ظاہر نور، اللہ کے نور کا اظہار۔ یعنی کوہتور پر اللہ درخت میں سے کلام کر رہے تھے، اور بزرگان دین
کی زبان پر جب کلام کرتے ہیں تو اس جگہ اللہ کا اظہار اس طرح ہوتا ہے، اس کے نور کا اظہار اس طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ نفلی عبادت سے میرے قریب ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں اور زبان میں ہو جاتا ہوں، میں ہی پکڑتا ہوں، میں ہی چلتا ہوں، میں ہی اس کی زبان پر کلام کرتا ہوں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عمر کی زبان اللہ کی زبان ہے، عمر کی زبان پر اللہ کلام کرتے ہیں، اور سرکار سمجھ جاتے تھے کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا کلام نہیں، یہ تو اللہ فرما رہے ہیں، اللہ بات کر رہے ہیں مجھ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انا احمد بلا میم، اب احمد میں سے میم نکالیں تو احد رہ جاتا ہے۔ تو دیکھیں جو چیز جس چیز سے پیدا ہوتی ہے تو اس میں وہ خاصیت ہوتی ہے کہ پھر وہ ہو جائے گی۔ جس طرح پانی سے برف بن جاتی ہے، جب ماحول سازگار اس کو نصیب ہوگا تو وہ پھر پانی ہو جائے گی۔ لیکن اب جو برف ہے تو وہ بھی پانی، جو کام پانی کر رہا ہے، پیاس بجھاتا ہے تو برف کو چوس لیں اس سے بھی پیاس بجھ جاتی ہے۔ تو اس کی خاصیت وہی ہے، اس کی اصلیت وہی ہے۔ اسی طرح جو چیزیں اللہ کے نور سے پیدا ہوئیں اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے ان پر حجاب رکھ دیے، ان کے ساتھ کوئی کثافت لگا دی، تو اس کثافت کو، ان حجابات کو جب وہ دور کر لے گا تو پھر بالکل اس کا اظہار، ذات کا اظہار ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ روح جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، لیکن اپنے کلام کو اللہ تعالیٰ نے اس پر حجاب نہیں رکھے، یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ باطن ہیں۔ جس طرح روح کے ساتھ مقام ہیں، قرآن کے ساتھ باطن ہیں، ایک ظاہر ہے باقی ساتھ باطن ہیں۔ جس کی روح کے وہ ساتوں مراتب طے ہو جائیں گے، لاہوت تک روح پہنچ جائے گی، تو پھر وہ قرآن کے جو ساتوں باطن ہیں ان کو وہ سمجھنے لگ جائے گی۔ ورنہ ظاہری مطلب لینے سے تو فرقے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کیوں پیدا ہوئے؟ کیونکہ وہ قرآن کے باطن کو نہیں سمجھے۔ قرآن کے باطن کو کیسے نہیں سمجھے؟ کیونکہ ان کی روح کے مراتب طے نہیں ہوئے تھے۔ روح کے مراتب طے کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے مرشد کامل اختیار ہی نہیں کیا۔ تو اس میں بنیادی چیز مرشد کامل ہیں، ان سے تعلق کر کے پھر یہ سارا کام جو ہے سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا کلام کیا ہے اور نور ایمان کیا ہے۔ پھر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کیسے نور ہیں، تو پھر اپنے آپ کو بھی سمجھ لے گا، اپنے آپ کو بھی پہچان لے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ عطا فرمائیں، قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔